نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال الله تعالى في كلامه الحميد فأحيا به الأرض بعد موتها وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا ذکر اللہ مع عبدی وقال تعالی واللہ معکم حیثما کنتم. ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے اور بہت بہت درود و سلام سید الکونین امام الہدیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے. معزز معقر محتشم محترم دوستو بزرگوں نوجوان بھائیوں پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے ذہن اور دماغ کی مثال مٹی کی مختلف کیفیات سے دی ہیں کہ جس طرح مٹی میں سے بعض اس قسم کی مٹی ہوتی ہے کہ وہ انتہائی سخت ہوتی ہے، اس پہ بارش برسے تو وہ اس بارش سے فائدہ قبول نہیں کرتی. فرمایا کہ بعض ذہن ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے جو چیز مرضی رکھی جائے، ہدایت رکھی جائے، روشنی رکھی جائے، وہ اس ہدایت اور روشنی کو قبول نہیں کرتے. زمین جنبد نہ جنبد گول محمد، وہ ڈٹے رہتے ہیں، ان کا کوا جو ہے وہ سفید ہی رہتا ہے. اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں. پھر فرمایا کہ مٹی کے اندر بعض ایسی قسمیں بھی ہیں کہ اس مٹی کے اندر ایک حوض ہوتا ہے، بارش جب برستی ہے تو وہ مٹی اس سے فائدہ تو نہیں اٹھاتی، خود تو اس سے مستفید نہیں ہوتی، لیکن اس پانی کو سٹاک کر لیتی ہے کہ لوگ جب آتے ہیں تو اس پانی سے وہ فائدہ اٹھا لیتے ہیں. گزرتے ہوئے کوئی وہاں سے ہاتھ دھونے کے لیے استعمال کر لیتا ہے، کوئی قضائے حاجت کے لیے استعمال کر لیتا ہے، اور کوئی پیاسا پینے کے لیے استعمال کر لیتا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تم گزرو، رستے میں سے گزران ہو اور کہیں پانی کھڑا ہوا دیکھو تو اس کھڑے ہوئے پانی کے اندر پیشاب نہ کرو. منع فرمایا الماء الراکد، الراکد الذی لا یجری، کھڑا ہوا پانی جو چل نہ رہا ہو، چونکہ کوئی گزرنے والا اس پانی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. پھر فرمایا کہ مٹی کی بعض قسمیں ایسی ہیں کہ جہاں تمہیں سبزہ اگا ہوا نظر آتا ہے، وہ تمہاری روح کو شاداب کرتی ہیں اور وہ پانی کو قبول کرتی ہیں. وَأَنبَتِ الْحُشُبَ وَالْكَلَى وَالثَّمَرَاتِ، اس مٹی کے ڈھیر پہ پھر انگوریاں اگتی ہیں، سبزہ اگتا ہے، اور اس سبزے سے تمہارا
دل محظوظ ہوتا ہے اور اس پہ کچھ ایسے پھلوں کے ثمربار درخت اگتے ہیں کہ تم ان سے سایہ بھی لیتے ہو اور ان سے کھاتے بھی ہو، یہ بھی مٹی پہ ہی اگتے ہیں۔ اور کچھ زمینیں ایسی ہوتی ہیں، اب بھی ایسی زمینیں ہیں کہ وہاں کوئی پھلدار چیز نہیں ہوتی، وہاں کانٹے ہی اگتے ہیں، جھاڑیاں اگتی ہیں، یہ بھی مٹی ہے کہ پورے علاقے آپ دیکھیں گے کہ علاقوں میں جھاڑیاں ہی جھاڑیاں ہیں، جنگل ہی جنگل ہے، اور اس جنگل کے اندر کوئی ایک درخت نہیں جو آپ کے کام آئے، خاردار کانٹے دار جڑی بوٹیاں، اس قسم کی چیزیں ہیں جو ظاہری طور پہ انسانوں کو فائدہ نہیں دیتی۔ پانی بھی اس نے قبول کیا لیکن نتیجہ باہر نکلا ہے جھاڑیوں کی شکل میں، کانٹوں کی شکل میں، یہ بھی مٹی کے اوپر ہو رہا ہے۔ پانی اس نے قبول کیا، ثمر بار درخت نکلے، سبزہ ہوگا، یہ بھی مٹی پہ ہی ہو رہا ہے۔ ایک مٹی وہ ہے جو پانی قبول ہی نہیں کرتی، اپنے اوپر سے بہا دیتی ہے، بارش پڑنے سے پہلے بھی ویسی تھی، بارش پڑنے کے بعد بھی ویسی تھی۔ اور ایک مٹی وہ ہے جہاں حوض اور حوض ہوتے ہیں، اس حوض کے اندر جڑی بوٹیاں تو نہیں اگتی لیکن وہ زمین دوسروں کو اس پانی سے کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچا دیتی ہے۔ فرمایا کہ آدم کے بیٹوں کی مثالیں بھی اسی طرح کی ہیں، انسانوں کے دماغ بھی اسی طرح کے ہیں کہ کچھ ہدایت کو قبول کرتے ہیں، فائدہ نہیں لیتے، لیکن کبھی کبھار اس ہدایت کی بات سے کسی کا فائدہ کر دیتے ہیں۔ اور کچھ کو آپ ہدایت کی بات بتائیں، ان کا آگے سے سلوک خاردار جھاڑیوں جیسا ہوتا ہے، اور کچھ ہدایت کی بات کو قبول ہی نہیں کرتے، جیسی کہی نہ کہی برابر ہوتی ہے، اور کچھ ہدایت کی بات کو قبول کرتے ہیں اور ان کے زمین میں جب ہدایت کا پودا اگتا ہے تو پھر وہ ہدایت کے اوپر لگنے والا جو خیر کا پھل ہے اس سے خود بھی لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اس بندے کے اندر دین کی محبت، ایمان کی مٹھاس اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے تربیتی اصول جگہ پکڑتے ہیں، قرار پکڑتے ہیں۔ یہ جہاں بیٹھتا ہے یہ خیر کی بات کرتا ہے، لوگ اس کے پاس بیٹھ کے ٹھنڈک محسوس کرتے ہیں، زبان سے بولتا ہے تو پھول جھڑتے ہیں۔ یہ وہ زمین کا ٹکڑا ہے جس نے پانی کو قبول کیا ہے اور اس کے اندر کے تمام مردہ خلیے اللہ نے زندہ کر دیے ہیں۔ جس طرح پانی کے ساتھ مردہ زمین زندہ ہوتی ہے، لیکن وہ زمین عام زمینوں کی طرح نہیں، خاص قسم کی زمین ہوتی ہے، اسی طرح فرمایا اس ہدایت کے نور سے مردہ خلیے وہ زندہ کیے جاتے ہیں، مردوں کو حیات بخشی جاتی ہے۔ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، زمین کے مرنے کے بعد زندہ ہونے کی مثال ہم نے تمہارے لیے بیان کی ہے۔ اسی طرح بعض فکری طور پہ مر جانے والے، علمی طور پہ مر جانے والے، عقلی طور پہ مر جانے والے جب قرآن اور حدیث کی بات کو قبول کرتے ہیں تو اس رحمت کی بارش سے اللہ انہیں زندگی عطا کرتا ہے، اللہ انہیں حیات جاویدانی عطا کرتا ہے، اللہ انہیں خیر عطا کرتا ہے، انہیں صحت والا ایمان نصیب ہوتا ہے۔ اب ہم یہ کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں۔ ہم اپنے آپ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کیسے ہیں، ہم ہدایت کی بات کو قبول کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، دین کی بات کو قبول کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ اس زمین میں بسنے والے مختلف ذہن ہیں، مختلف قسم کے لوگ ہیں۔ کچھ دین کی باتیں صرف اس لیے سنتے ہیں کہ انہیں وہ باتیں سننے کے لیے کچھ وقتی لذت چاہیے ہوتی ہے، اس لیے بات دوزخ کی ہو رہی ہو، بات فرشتوں کے پکڑنے کی ہو رہی ہو، ان کی طرف سے آتا سبحان اللہ کیا بات ہے۔ کچھ عام روٹین کے ساتھ آتے ہیں، روٹین بنی ہے زندگی کی، لیکن یہ بات آپ یاد رکھیں، یہ جو میں آپ کو بات بتانے لگا ہوں اس پہ غور فرمائیں کہ انسان کا ذہن جو ہے وہ مذہب کے بغیر بوسیدہ رہتا ہے۔ لہذا کائنات کے اندر جتنے ملک ہیں، قومیں ہیں، ہر ملک اور قوم کے لوگوں کا کوئی نہ کوئی مذہب اور مسلک ہے جس کے اوپر وہ ایمان رکھتے ہیں، اور اس ایمان کی بنیاد پہ وہ اپنے بڑے کو یاد کرتے ہیں اور اپنے تصورات اس کے سامنے رکھ کے وہ سجدہ ریز ہوتے ہیں، چونکہ اس کے بغیر انسان کی زندگی چل نہیں سکتی۔ اب جو فرسودہ ذہن ہوتا ہے نا، وہ زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزارتا ہے،
لیکن چونکہ مذہب کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا تو وہ مذہب کے اندر صرف یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ میں نے بھی پانی کو قبول کیا ہے، وہ مٹی بننے کی کوشش کرتا ہے جس پہ شادابی ہوتی، حقیقتاً وہ قبول نہیں کرتا، لیکن ظاہر کرنے کے لیے وہ پھر ایسی خرافات پہ بڑا ابھر کے سامنے آتا ہے جن خرافات کا عمل سے تعلق نہیں ہوتا، دکھلاوے سے تعلق ہوتا ہے کہ یہاں اگر میری انٹری پڑ جائے گی تو لوگوں کو پتا چلے گا کہ یہ بندہ بھی مسلمان ہے۔ اسلام کے اندر جتنی خرافات ہیں یہ تمام ان فرسودہ ذہنوں کی ایجاد کردہ ہیں جنہوں نے دنیا اپنی مرضی سے گزاری۔ عباسی خلفاء دیکھ لیں آپ، سارا سال عیاشی کرتے تھے، ظاہر کے مسلمان تھے لیکن مسلمانوں کی ہمدردیاں سمیٹنے کے لیے سال کے بعد کعبے پہ جا کے ایک غلاف ڈال دیتے تھے۔ آپ اگر دین سے تعلق اور مطالعے سے شوق رکھتے ہیں، کیا آپ کسی کو یہ بتا سکتے ہیں کہ کعبے کے اوپر غلاف ڈالنے کی یہ فضیلت ہے؟ پھر آپ بھی حصہ لیں، ہم بھی حصہ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں یہ کام کیا ہو، یہ ظاہر زیادہ کرتا ہے کہ یہ بندہ اللہ سے بڑی محبت کرتا ہے۔ یہ میلاد النبی بغداد کا عیاش حکمران تھا، کوکو بری، سارا سال عیاشی کرتا، لیکن یہ بتانے کے لیے کچھ نہیں تھا کہ میں مسلمان ہوں۔ مسلمان بتانے کے لیے 5 وقت کی نماز پڑھنا ضروری ہے، حرام خوری سے بچنا ضروری، عیاشی فحاشی سے بچنا ضروری، وہ سب کچھ کرتا تھا، لیکن کچھ چاہیے تھا یہ ثابت اور ظاہر کرنے کے لیے کہ یہ بندہ مسلمانوں سے محبت کرتا ہے۔ اس نے عید میلاد النبی کا جشن جاری کیا، اس میلے پہ خرچ کرتا، عیاشیوں کا سامان ہوتا، اور سال کے بعد نکلتا، پورا سال تہجدیں اور نفل پڑھنے والوں سے بازی لے جاتا کہ اس بندے سے بڑا عاشق رسول کوئی نہیں۔ موجودہ دور میں اگر آپ نے سمجھنا ہو تو آپ سب کے لیے خان صاحب بہترین مثال ہے۔ سیاسی ایجنڈے کہیں اور سے آئیں گے، چونڈی روب قوم نو چنگا زور نہ پائے گا، آکھے گا مین تیرے نال پیار ہے، مین تیرے نال پیار ہے، مینو تیرے نال پیار ہے۔ اگلے بندے دا پاواں ساہ نہ نکلے، انہاں کیا کام تو چاک کے رکھنا ہے، لیکن زبان تے یہ کہی جانا ریاست مدینہ، ریاست مدینہ، ریاست مدینہ، ریاست مدینہ، ریاست مدینہ۔ یہ بڑی پرانی گیم ہے۔ یہ سیاسی لوگ ہمدردیاں سمیٹنا جانتے ہیں، موقع کا فائدہ اٹھانا جانتے ہیں، انہیں پتا ہوتا ہے کہ کس موقع پہ ہم نے کیا کہنا ہے۔ انہیں یہ سب دانائیاں اپنے اقتدار کے لیے نظر آتی ہیں، لیکن یہ اس دن کے اقتدار کو بھول جاتے ہیں جس دن کے اقتدار کو کبھی زوال نہیں۔ ہم چالاک اس کو کہتے ہیں جو دنیا کے اعتبار سے چالاک ہو۔ علماء کی نظر میں دانش والا وہ ہوتا ہے، قرآن کی نظر میں دانش والا وہ ہوتا ہے جو آخرت کے اقتدار کے لیے کوشش کرتا ہے۔ شعبان کا مہینہ شب برات کا تصور ہے، کن لوگوں نے ایجاد کیا ہے کہ اس رات لائٹیں شیٹیں لگائیں، حلوہ شلوہ بانٹیں، پورا سال عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، جمعہ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس موقع پہ ذرا ہلڑ بازی کریں، شور شار ڈالیں اور یہ ثابت کریں کہ ہم محب رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ تاریخ پڑھ لیجئے، آپ کو پوری تاریخ میں پڑھا لکھا سنجیدہ آدمی، دین کو سمجھنے والا کسی کو گستاخ رسول کہتا نظر نہیں آئے گا۔ چیلنج ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، اہل الحدیث کی فکر ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے رشحات پہ اس نے فروغ پایا۔ شیخ الاسلام کا ہمارے نزدیک جو کنسیپٹ اور لفظ ہے
وہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے لیے، اور وہابیوں کے اندر انہیں شدید ترین شدت والا سمجھا جاتا ہے۔ تشیع کے تعارف پہ ان کی بڑی بڑی کتابیں، لیکن وہ ان پوری کتابوں کے اندر کسی پہ کفر کا فتویٰ لگاتے نظر نہیں آتے۔ ہمیشہ وہ بندہ جس نے جھوٹے طریقے سے یہ ثابت کرنا ہو کہ میں عاشق رسول ہوں، اس کے پاس دلیل نہ ہو، وہ اس موقع پہ زیادہ شور مچائے گا۔ آپ کی کسی بات کو ہوا دے کے مقصد ذاتی انتقام لینا ہوگا، یا سیاسی میدان کے اندر اپنے آپ کو عاشق رسول ثابت کرنا ہوگا، وہ ان دو تین بنیادوں پہ، سچی بنیاد نہیں، اللہ رسول کا سچا شغف اور دین کا سچا پیار نہیں، بلکہ دنیا کے حصول کے لیے وہ ذہن وہ شور مچائے گا۔ اسلام اور دین کا استعمال ہمیشہ وہ ذہن کرتے ہیں جن ذہنوں سے آخرت اوجل ہوتی ہے، دین کا نام لے کے۔ اب بہت سارے ذہن اور بہت سارے سینے اور بہت ساری روحیں اسلام کی روزمرہ کی تعلیمات کو قبول نہیں کرتی، ان کی طبیعت برداشت ہی نہیں کر سکتی۔ وہ سمجھتے چونکہ انہوں نے اپنے آپ کو بڑی سہولت کے اندر ڈھال رکھا ہے اور اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، کہاں فجر کی نماز ہے، کہاں زبان کا ہمیشہ سچ بولنا ہے، کہاں سنت رسول کی اتباع ہے، تو ان لوگوں نے کسی موقع پہ ثابت تو کرنا ہوتا ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم محب رسول ہیں۔ پھر ان کو ایسی خرافات کی ضرورت ہوتی ہے جن خرافات سے یہ محبت رسول کا نعرہ لگا کے اسلام کا مزید نقصان کر دیتے ہیں، ڈبل گیم کرتے ہیں۔ جتنے محبت اسلام سے صحیح معنوں میں محبت کرنے والے لوگ ہیں، ان لوگوں نے اسلام کے اندر رتی بھر اضافہ نہیں کیا، اسے بدعت قرار دیا ہے، اور ایسے بندے سے وہ سلام نہیں لیتے تھے، ایسے بندے کے قریب نہیں جاتے تھے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے جو اشفاق احمد نے کہا تھا، ہم مسلمان بننا نہیں چاہتے، ہم مسلمان دکھنا چاہتے ہیں، ہم دکھنے کے مسلمان بننا چاہتے ہیں۔ فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، اسلام یہ کہتا ہے دکھنے کے نہیں، سچ مچ کے تم مسلمان بنو، اور اپنے دل کو ٹٹولو کہ یہ ہدایت کی بات کو قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اگر یہ ہدایت کی بات کو قبول کرتا ہے اور پھر اس ہدایت کا اثر تمہارے ظاہر پہ نظر آتا ہے، جس طرح اس زمین نے پانی کو قبول کیا، اس کے شجر، اس کے حجر، اس کی جڑی بوٹیاں، اس کی شادابی اور اس کی وہ خوبصورتی اور اس کی وہ تمام قسم کی رعنائی، لہلہاتی ہوئی فصلیں، یہ ثابت کرتی ہیں زمین زرخیز ہے، زمین نے پانی کو قبول کیا ہے۔ یہ سارے اثرات اگر تمہارے جسم پہ نظر آتے ہیں تو تم ہدایت قبول کرتے ہو۔ اگر دین کا نام بھی لے رہے ہو، جمعے بھی پڑھ رہے ہو، جلسوں میں بھی بیٹھ رہے ہو، لیکن تمہارا دل اس بات کو قبول کر کے اس کے اثرات تمہارے جسم پہ نہیں لگاتا، تو یہ صرف چکر کاٹنے کی پالیسی ہے، تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، عمل کرنے والے عمل کرتے ہیں، اپناتے ہیں، پھر اللہ تعالی ان پہ مہربانیاں کرتا ہے، انہیں اللہ ثمربار کرتا ہے، ان سے خیر پھوٹتی ہے۔ وَأَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا، اور مرنے کے بعد جب اللہ انہیں زمین سے اگائے گا تو وہ بڑی شادابی کی حالت میں اگیں گے، انسان درختوں کی طرح اگیں گے۔ قبروں سے جب اٹھائے جائیں گے، پہلا نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون۔ جب سور پھونکا جائے گا تو کائنات میں جتنی جان ہے، جتنی روحیں ہیں، جتنے جینے والی مخلوقات ہیں، تمام تر مخلوقات مر جائیں گی۔ اس کے بعد دوبارہ پھر 2 بار سور پھونکا جائے گا۔ دوسرا سور کتنی دیر بعد پھونکا جائے گا پتہ نہیں، کتنی صدیاں، کتنی ہزار لاکھ صدیاں کائنات پہ پہلا سور پھونکنے کے بعد گزر جائیں گی، سب مل یا میٹ ہو جائے گا۔
پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا. کتنی مدت کے بعد معلوم. پھر جب سور پھونکا جائے گا تو اللہ ہمیں زمین سے اگائے گا جس طرح کسی درخت کا پھل زمین میں دفن ہونے کے بعد اگتا ہے. وَهُمْ يَنْظُرُونَ, اور وہ اگتا ہوا ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے. دنیا میں تو ہم لباس کے اندر یہ اپنا تن من ڈھانپ لیتے ہیں. آپ سب کو یہ معلوم ہے جب ہم زمین سے پھوٹ رہے ہوں گے ہمارے پاس لباس نہیں ہوگا. اپنی کالک کو چھپانے کے لیے مصنوعی پردہ نہیں ہوگا. یہ خول ہے جو میں نے اپنے اوپر چڑھا رکھا ہے. حقیقت کیا ہے وہ میں جانتا ہوں, میرا اللہ جانتا ہے. آپ جانتے ہیں, آپ کا اللہ جانتا ہے. میں اکثر اپنے خطبوں میں کہتا ہوں ہم ہر کسی کو دھوکہ دے سکتے ہیں, ہم اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتے, ہم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. ہم ہر کسی سے جھوٹ بول سکتے ہیں, ہم خود سے جھوٹ نہیں بول سکتے, ہم اللہ سے جھوٹ نہیں بول سکتے. اسلام کا رنگ کتنا ہے, ہمیں اسلام سے محبت کتنی ہے, ہمیں کسی کو منہ سے بتانے کی ضرورت نہیں. وہ کسی نے پوچھا تھا نا کسی سے کہ یار بتا تو مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے, اس نے کہا یہ بات وہ اپنے دل سے پوچھ لے, تیرا دل تجھے بتائے گا میں تجھ سے کتنا پیار کرتا ہوں. انسان کا دل اس کو بتاتا ہے. مجھے آپ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں میں کتنی تیاری کر کے آتا ہوں, آپ کا دل آپ کو بتا دیتا ہے. حقیقت چھپ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں میں, حقیقت چھپتی نہیں ہے, ظاہر ہو جاتی ہے. حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں میں, اور خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں. تو کاغذ کے پھول سے خوشبو کیسی, اور بناوٹ کے اصولوں میں حقیقت چھپی تو حقیقت کیسی. ہم جب زمین سے اگیں گے, غور فرمائیے, دنیا میں کوئی سفید تھے تو کالے رنگ کے اگیں گے. یہاں پتہ چلے گا کہ کس نے قرآن کی ہدایت کو قبول کیا. سرسبزہ کس پہ, شادابی کس پہ, نور کس پہ, حسن کس پہ, روشنی کس پہ. یہ کوئی صدیوں کی بات نہیں, یہ تھوڑے عرصے کے بعد بھول نکل جائے گی. ہم 1000 سال کے لیے نہیں آئے. اس دن جب ہم نے زمین سے اگنا ہے, اس دن خوبصورت نظر آنے کے لیے اسلام کے خوبصورت پیغام کو قبول کرو. یہ پراگندہ ذہن کا نتیجہ تھا جس نے بیٹی کو قبول نہیں کیا, اور پورے پاکستان میں افسوس کی آگ دوڑی کہ اس نے دودھ پیتی بچی جس کی عمر 6 یا 7 دن تھی, اس کے جسم کے اندر 5 گولیاں اتار. یہ فرسودہ ذہن کی نشانی ہے کہ وہ دنیا میں چاہتا ہے کہ میری عزت ہو, میری ٹھاٹ باٹ ہو, میرے پاس بیٹا ہو, لیکن اسے یہ معلوم نہیں کہ لاکھ بیٹے بھی ہوں, قبر سے جب اس نے اگنا ہے تو اکیلے نے اگنا. وہاں کس چیز کا رنگ نظر آئے گا؟ یہ فرسودہ ذہن ہے, یہ فرسودہ ذہنوں کے نتائج ہیں جنہوں نے ہدایت کو قبول نہیں کیا. آج وہ یہاں تک پہنچے کہ وہ کام کر رہے ہیں جن کاموں سے قیامت آ سکتی. جو ذہن ہدایت کو قبول کرتا ہے, ایمان کو قبول کرتا ہے, اللہ کی قسم ہے ایمان کے اندر یہ پاور ہے, ایمان اس کا برائی کی طرف ہاتھ بڑھنے نہیں دیتا. تنہائی میں بیٹھے اسے برا خیال آتا ہے, ایمان اس کے سامنے آتا ہے. کائنات کی بڑی سے بڑی طاقت اس وقت اس کے پاس اقتدار ہوتا ہے, اسے برائی سے روک نہیں سکتی. اگر اس نے ایمان قبول کیا ہوتا ہے, اس کا ایمان تنہائی میں اسے روک دیتا ہے. اس کے ایمان میں پاور ہوتی ہے. انبتکم من الارض نباتا, جب ہم تمہیں زمین سے اگائیں گے اس وقت ہم ظاہر کر دیں گے کہ کس بندے نے اس ہدایت کو قبول کیا تھا. کوئی ضرورت نہیں کسی کو بتانے کی کہ میں بہت نیک ہوں. فلا تزکوا انفسکم, اپنے آپ کو نیک اور پارسا نہ ثابت کرو. هو اعلم بمن اتقى, تم میں سے کون نیک ہے کون بد ہے اس پاک پروردگار کو ساری خبریں. فَيُنَبِّئُكُمْ, وہ تمہیں خبر دے کے تمہاری ساری بھول نکال دے گا. یہ مصنوعی چہرے یہ اتر جائیں گے, ان مصنوعی چہروں کے پیچھے چھپا ہوا انسان اللہ اسے سامنے لے آئے. بعض بندوں نے جسم پہ خوبصورت چہرے سجا کے کائنات کے بھیانک ترین کردار ان کے پیچھے چھپائے ہوتے.
ہم قوم کی بات کرتے ہیں، یہ ممبر و محراب قوم کے لیے، مسلمان کے لیے ہے، انسان کے لیے ہے، اس پوری قوم کو سنوارنے کی بات۔ جو جج ہے اس نے جج کا چہرہ سجا رکھا ہے، جس کے پاس اقتدار ہے اس نے قوم کے خادم کا خول چڑھا رکھا ہے۔ حقیقت کیا ہے وہ قوم جانتی ہے، اور دھیمے درمے قدمے سخنے پتہ چل جاتا ہے۔ عزیزو، ساتھیو، میرے معزز دوستو، ہمیں کبھی بھی کسی موڑ پہ یہ پتہ چلے کہ یہاں میں اپنے آپ کو نیک ثابت کر رہا ہوں لیکن میں ہوں نہیں، یہ سسٹم اللہ نے میرے اندر لگا رکھا ہے، وہ مجھے بتا دیتا ہے، یہ سسٹم مجھے بتا دیتا ہے، اور اگر میں وہاں جھک جاؤں میری اس چالاکی کو اللہ معاف کر دیتے ہیں، اور اگر میں اس سے فائدہ اٹھاؤں کہ پتہ نہیں چلا، یہ اللہ کی غیرت کو چیلنج ہے، اسے سارا پتہ ہے۔ لیکن اس اللہ نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر، یہاں سے لے کے یہاں تک ایک بندے نے سفر کرنا ہے، یہاں سے شروع ہونا ہے، آپ جگہ جگہ قرآن مجید میں دیکھیں گے وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا، ہماری باتیں پہلے طے ہو چکی ہیں، ہم نے معاملات طے کر لیے کہ ایک بندے نے یہاں سے لے کے یہاں تک 10 کلومیٹر کا سفر کرنا ہے، 5 کلومیٹر پہ آ کے کہتا ہے اگر تو خدا ہے تو مجھے روک کے دکھا۔ اللہ فرماتا ہے کہ مجھے اپنی خدائی کو ثابت کرنے کے لیے اس بندے کو یہاں روکنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں خدا ہوں۔ نبی نے کہا لا ذابج، یہ مجھے بھی نہیں مان رہے، تجھے بھی نہیں مان رہے، فرمایا میرے محمد میرا اصول طے صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جس دن پکڑنا ہے اس دن سے پہلے یہ خدا بن بیٹھے میں نے نہیں پکڑنا۔ فرعون گزرا نہیں ہے، اور جب میں نے پکڑنا ہے اس نے کہنا ہے کہ میں موسیٰ کے خدا کو خدا مانتا ہوں پر میرے محمد پھر میں نے چھوڑنا نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری ایک گیم ہے، میری ایک پالیسی ہے، میرا ایک طریقہ کار ہے، میرے اصول منشور ہیں، میری ایک اسکیم ہے، میں اس اسکیم کے مطابق چلتا ہوں، میرے اصول طے ہیں۔ ہاں یہاں پہنچنے سے پہلے یہاں اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، یہ اب اس کے پاس اختیار ہے کہ یہاں آ کے معافی مانگ لے، یہاں آ کے معافی مانگ لے۔ 2 کلومیٹر رہ گیا، وہ شکنجہ جس میں اس نے آنا ہے معافی مانگ لے، یہ سمجھتا ہے عیاش طبقہ کہ ہم چھپ چھپا کے صنف نازک کی عزت نوچیں گے اور ہم شکنجے میں نہیں آئیں گے۔ شکنجہ ان کے قریب ہوتا ہے لیکن ابھی موقع نہیں آیا ہوتا، شکنجہ ان سے دور نہیں۔ وَإِنَّ جُنْدَانَ لَهُمُ الْغَالِبُونَ وَفِي أَنفُسِكُمْ، تمہارے جسم کے اندر ہمارے لشکر چھپے بیٹھے ہیں، ہم جب چاہتے ہیں ہم ان کو حکم دیتے ہیں، ہم نے مہلت دے رکھی ہے، موقع دے رکھا ہے، اس موقع سے پہلے فائدہ اٹھا لو، ہدایت کو قبول کر لو۔ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ، جب تک بندے کی جان نکلنا شروع نہ ہو جائے اور گلے سے غرغرے کی آواز نہ آئے تب تک ہدایت کو قبول کرنے کا موقع رہتا ہے، اور جب غرغرہ مرنے کی آخری سانسیں وہ نکلنے لگ جائیں تب بندہ کلمہ پڑھے، پھر ہمارے اصول اپنی اتمام کو پہنچتے ہیں۔ اس موقع پہ پڑھا ہوا کلمہ اور قبول کی ہوئی ہدایت ہم قبول نہیں کرتے۔ ایک بابا جی کی مثال بیان کی گئی سمجھانے کے لیے، مسجد خالی تھی، بیٹھے رو رہے تھے، بندے نے پوچھا بزرگوں کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگا قرآن کا مطالعہ کیا ہے، اللہ راضی ہے کہ بندے آ جائیں میں معاف کر دوں، اللہ مان رہا ہے، بندے نہیں مان رہے، بندے دنیا میں مصروف ہو کے اللہ سے غافل ہوئے، اللہ مان رہا ہے، بندے نہیں مان۔ پھر ایک دن اس نے دیکھا کہ وہ قبرستان میں بیٹھا رو رہا، کہا بزرگوں اب یہاں بیٹھے رو رہے ہو؟ تصویر کشی کی اور کیا کہا، سمجھانے والے نے بڑی اس حکایت کے اندر پیاری بات سمجھائی۔ اس نے کہا سارے قبرستان والے مانتے ہیں، آج اللہ نہیں مانتا، یہ مان رہے ہیں، یہ رو رہے ہیں، اور قرآن کہتا ہے کہ روئیں گے اور کہیں گے لعلی اعمل صالحا قال رب ارجعون، اللہ ہمیں بھیج، ہم ساری زندگی ہدایت کا کام کریں گے، ہدایت کو قبول کریں۔
یہ ہدایت، یہ روشنی، یہ نور، اسلام کی محبت اور مسجد کا پیار اور دین کا احترام اگر آپ کو نصیب ہے تو اللہ مرنے کے بعد جب اٹھائے گا اس کا زیور آپ کے جسم پہ نظر آئے گا. یہ قرآن کے اندر عرش والے نے اپنے بندوں سے وعدے فرما رکھے. دنیا کے اندر رنگ کالا ہوا تو 60-70 سال کے لیے ہے، وہاں ہمیشہ کے لیے کالا نہ ہو جائے. للذین احسنوا الحسنى وزیادہ ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلہ. جو بندے دنیا میں اچھے کام کرتے رہے جب ہم انہیں اٹھائیں گے تو ان کے چہروں پہ بڑی خوبصورتی ہوگی. احسنوا الحسنى، ذلت، سیاہی ان کے چہروں کے قریب نہیں آئے گی. اور وہ لوگ جنہوں نے برائیاں کی دنیا میں کاٹن ساٹن کے پیچھے چھپے رہے، بڑی گاڑی کے تقدس کے پیچھے چھپے رہے، عہدے کے پیچھے چھپے رہے، کسبوا السیئات، زندگی گناہوں سے دھت تھی. کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما. جب ہم انہیں قبروں سے اٹھائیں گے تو ان کے چہروں کو اتنا سیاہ کر دیں گے کہ تاریک رات کے ٹکڑے کاٹ کے ان کے چہروں پہ لگائے گئے. اغشیت، ڈھانپ دیے جائیں گے، وجوہہم ان کے چہرے، قطعا من اللیل مظلما، اندھیری رات کی سیاہیوں سے کالے دھت ہو کے اٹھیں گے. دنیا میں انہوں نے اپنی ان تمام سیاہیوں کو کسی نہ کسی سفیدی کے پیچھے چھپا رکھا. تبیانا لکل شیء نفصل الآیات، ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، ہم نے اس قرآن میں ہر چیز کو کھول کھول کے بیان کر دیا. لوگ ہمیں توجہ دلاتے ہیں کہ اس بات پہ آپ بیان کیجئے، اس بات پہ آپ بیان کیجئے. باتوں کو قبول کرنے کے لیے صاحب دل ہونا ضروری ہے، شفاف قلب ہونا ضروری ہے، اسلام کا نظام ہو، سلطہ ہو، ڈنڈے کا ڈر ہو، چالان کا ڈر نہ ہو. لوگ اشاروں کی پابندی نہیں کرتے، جو جیسے چاہتا ہے اس اشارے کو توڑتا ہے. اسلام کی پابندی کروانے کا کوئی انتظام نہیں اس مملکت میں گزشتہ 3 سالوں میں بھی نہیں ہوا. لیکن یہ ریاست مدینہ، ریاست مدینہ کا نعرہ صرف اپنے آپ کو چھپانے کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں جو ریاست مدینہ تھی، کسی یہودی کو میلی آنکھ سے کسی مسلمان عورت کی عزت کو تکنے کی کوئی جرت نہیں تھی. اسلام کی مخالفت کا سوچنے کی کسی کو کوئی جرت نہیں تھی. دور صدیقی آیا ایسے ہی ہوا، دور فاروقی آیا ایسے ہی ہوا، دور ذی النورین آیا ایسے ہی ہوا، دور علی المرتضی آیا ایسے ہی ہوا. کائنات نے خیر کو قبول کیا، عرش والے نے کائنات میں خیر پھیلا. ہدایت کو قبول کرنے کے لیے بچے اور بچی کا ہدایت والے گھر میں آنکھ کھولنا ضروری ہے. ساری رات انڈیا کی موویاں دیکھو اور صبح بچے کے شرارت کرنے پہ مولوی صاحب سے دم کرواؤ، یہ دھوکہ ہے. مولوی صاحب بیچارے پوڑے نے دادا پھڑ دینے، بچہ بھوک مار دینے، آدھے نے چھو منہ انتر منتر چھو چھلنتر این رام آ جائے گا. نہیں ہو. میرے پاس ایک میرا دوست آیا، اس کے ایک جاننے والا تھا، بزنس مین آدمی تھا. مجھے یہ معلوم تھا کہ یہ کسی دور میں مسجد سے محبت کرتا رہا ہے، اللہ کے گھروں سے محبت کرتا رہا ہے، اللہ والوں سے محبت کرتا رہا ہے. غریب تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا دے دی. اور میرے دوستو، اس دنیا سے پناہ مانگو جو دنیا آپ کو اللہ سے غافل کر دے. اس دنیا سے بڑا عذاب کوئی نہیں جو دنیا انسان کو خدا کے کاغذوں میں خوبصورت بننے سے محروم کر دے اور دنیا کے کاغذوں میں حسین بننے کے لیے دن رات وہ تڑپتا رہے. یہ آزمائش. سنگین مسئلہ ہو گیا تو کہا دم کر دیں. میں دم کرنے کے حوالے سے تو معروف نہیں، نہ ہی میں پروفیشنل ہوں، نہ ہی میں یہ کام کرتا ہوں. تو میں نے اس سے 2-4 کھری باتیں کی. کھری باتیں کی
اللہ کے دین کی باتیں کی. اس نے کہا انشاءاللہ نہیں سستی ہوگی, نہیں سستی ہوگی. نوجوانی کے اندر ایک سنگین مرض لگ جانا, اللہ محفوظ فرمائے, اور آنکھوں سے آنسو بہ ہی پڑتے ہیں. جو مرض ہے نا یہ, اس مرض کے بعد ڈاکٹر بتلا دیتے ہیں کہ یہ بندہ 2-3 سال زندہ رہے گا. مرض ہونے کے باوجود 2-3 سال کی گارنٹی ہے, مرض نہ ہو تو کوئی گارنٹی نہیں ہے. مرض نہ ہو تو کوئی گارنٹی نہیں, پتہ نہیں کب زندگی کی شام ہو جائے. ہدایت کو میں نے کہا قبول کر لو, یہ سب دھوکہ ہے, سب دھوکہ فراڈ ہے. اس فراڈ اور دھوکے سے باہر آ جاؤ. کہنے لگا انشاءاللہ. میں نے کہا درد ہو رہا ہے؟ کہنے لگا ہاں درد ہو رہا ہے, اس جگہ تے درد ہو رہا ہے. میں نے ہاتھ رکھا, میں نے کوئی دم نہیں کیا. میں کہ اللہ سونے اے دے دل چ دین دا اکرام پا تے اس بھوک نو اینو مسیت تے دین نال لاؤن دا ذریعہ بنا. سونے اینو شفا دے. اینی دیر بعد میں ہاتھ چک کے آکا, میں کہا درد ہے؟ کہندا نہیں. کہتا نہیں. میں نے کہا اگلی بات سن, میں تجھے یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر تو استقامت اختیار کرے گا, جا جا کے رپورٹیں کروا, انشاءاللہ تیری رپورٹیں کلیئر آئیں گی. دین اللہ کے ساتھ سچا وعدہ. قرآن مجید میں ایک آیت ہے جو میں آپ کے سامنے, یہ میں نے پہلے حقیقی واقعہ رکھا, اس کے بعد میں وہ آیت آپ کو سناتا ہوں. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم. اے بندو اگر تم شکریہ ادا کرو تو میں نے عذاب دے کے لینا کیا ہے؟ فرمایا کہ بندہ شکر گزار بن جائے, میں آیا ہوا عذاب شکریہ کا وعدہ کرنے سے دور کر دیتا ہوں. بندہ میرے سے سچے دل سے وعدہ کر لے, اے پاک خدا میں دنیا کی بھول بھلیوں میں غافل رہا, عزت تو تیرے دین میں ہے, میں نے تیرا دین چھوڑ کے نہ شکری کی, میں نے دکان کے اندر بیٹھ کے خود کو بڑا محسوس کیا, تیرے دین کو میں نے نیچا سمجھا, میں نے نہ شکری کی. اللہ میں شکر گزار بنتا ہوں, میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں. فرمایا میرے ساتھ سچا وعدہ کر لے. اور سورہ یونس کے اندر فرمایا کشتی سمندر کے اندر, کشتی بھنور کے اندر خرامہ جا رہی تھی, اور وہ ہوا سے لطف اندوز ہو رہے تھے, اور ہوا سے لطف اندوز ہوتے ہوئے اچانک طغیانی آئی. ظنوا انہم احیط بہم دعوا اللہ. جب اس طوفان اور بھنور نے گھیر لیا اور انہیں یقین ہو گیا یہاں اقتدار کام نہیں آئے گا, سیاستدان کم نہیں آئیں گے, بابے کام نہیں آئیں گے, تھانے دار کا تعلق کام نہیں آئے گا, صرف اللہ کام آئے گا. قرآن یہ کہتا ہے کہ اس بھنور کے اندر پھنسی ہوئی کشتی میں انہوں نے کوئی وعدہ نہیں کیا, کوئی عمل نہیں کیا, کوئی کام نہیں کیا سوائے اس ایک وعدے کے, لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین. عرش والے تو نجات دے دے, تیری نہ شکری نہیں کریں گے, تیرے دین کی نہ قدری نہیں کریں گے. مشرک تھے, کافر تھے, بے دین تھے, سچا وعدہ کیا, ابھی وعدے پہ عمل نہیں کیا. لئن انجیتنا من هذه, ہم ہدایت کو قبول کریں گے, ہم وہ زمین بنیں گے جو ایمان کو قبول کرتی ہے, پھر تیرا شکریہ ادا کریں گے. فلما انجاہم, یہ اللہ کے دین کی خدمت اور اس کی عنایات پہ شکر گزاری, اتنا بڑا اس کا وعدہ کرنا, اکیلی شکر گزاری کا, خدا کی رحمتوں کی شکر گزاری کا اکیلا وعدہ کرنا اللہ کے نزدیک اتنا محبوب ہے کہ ساری زندگی کے مشرکوں کو یہ وعدہ کرنے سے اللہ کشتی سمندر پہ لا کے, کنارے پہ لا کے انہیں نجات دے دیتا. مخلص ہو کے اللہ نے دلوں کو یہ طاقت عطا کر رکھی ہے کہ اگر انسان سچے دل سے مانے تو انسان کی وہ دعا جو زبان سے نکلتی ہے پیچھے دل کی تائید ہو, سیدھی عرش سے جا ٹکراتی ہے. اس اور خدا کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہوتا. ایمان اور اسلام سے سچا پیار کرنا, یہ توفیق مانگو. رسمی مسلمان نہ بنو, مجبوری کے مسلمان نہ بنو, خدا سے دنیا کے فائدے حاصل کرنے والے, دنیا مانگنے والے مسلمان نہ بنو.
اللہ سے خیر مانگنے والا مسلمان بننا ہے. اللہ ہم سے خیر کا کام لے, اللہ ہم سے خوش ہو جا, اللہ ہم سے راضی ہو جا, اللہ ہمیں مسلمان بنا, اپنا فرما بردار بنا, اپنے رسول کا فرما بردار بنا, ہدایت کی بات کو ہمیں قبول کرنے کی توفیق عطا کر. میرے عزیز, میرے ساتھی, اگر ہدایت کی بات آپ کو مزیدار لگتی ہے, اچھی لگتی ہے, پھر آپ کہتے ہیں کہ جو بات ہدایت کی ہے میرا فعل اس کے خلاف ہے, میں اپنے فعل سے برات کا اظہار کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ کو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اس بندے نے ہدایت کی بات قبول سن کے اس منزل تک پہنچنے سے پہلے جہاں شکنجا لگا ہوا تھا اپنی اصلاح کر لی ہے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہ توبہ کر لینے والا, یہ رجوع کر لینے والا, یہ شکنجے کے اندر آنے سے پہلے مان لینے والا جب توبہ کرتا ہے, اللہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ جنگل کے اندر بندے کی سواری گم ہو جائے اور اسے موت نظر آئے, صحرا کے اندر بلک رہا ہو, پھر موت اسے یقینی ہو جائے, لیکن اسے وہ سواری نظر آ جائے جس کے اوپر کھانے کا سامان بھی ہو, پینے کا سامان بھی ہو, اس بندے کو اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی خوشی اللہ کو شکنجے میں آنے سے پہلے توبہ کی ہوتی. چھوٹا عمل کر کے بڑا مسلمان ظاہر کرنے والا فلسفہ یہ ٹھیک نہیں ہے. میں نے یہ کر دیا, میں نے وہ کر دیا, یہ فلسفہ ٹھیک نہیں. ہمیں پتہ ہے ہم دین کے لیے کیا کر رہے, ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. یہ اللہ کی مہربانی کہ اس اللہ نے کچھ نہ کرنے کے باوجود بھی ہمیں اپنا کلمہ عطا کیا, اپنا دین عطا کیا, اپنا قرآن عطا کیا. سچا وعدہ, ربی حبلی من الصالحین, بچہ آنے سے پہلے اللہ سے نبی محراب میں کھڑا ہو کے دعا کرتا ہے, اللہ بیٹا دے دے, اللہ نیک دینا, اللہ صالح دینا. ساری زندگی گھر میں چلے موویاں, فلمیں, ابا کرے فراڈ اور مولوی کرے جنت الفردوس کی دعا, یقیناً ہم دھوکے میں. سچے دل سے مانگ, اللہ بیٹی دے گا, اور اس بیٹی کی بنیاد پہ اللہ تو سچے دل سے مانگے گا, بیٹے والوں سے اللہ تجھے زیادہ عزتیں عطا کرے گا. یہ نگت ہاشمی بھی کسی کی بیٹی ہے, یہ فرد ہاشمی بھی کسی کی بیٹی ہے. اخلاص سے مانگ, سچے دل سے مانگ. فرعون کی بیوی بھی کسی کی بیٹی تھی, ڈٹ گئی. فرعون خدا, جھوٹی خدائی کا دعویٰ کرنے والا, اس کے سامنے استقامت اختیار کی, یہ بیٹی تھی کسی کی. سیدہ مریم کسی کی بیٹی تھی, مریم کی والدہ کسی کی بیٹی تھی. سچے دل سے تربیت کر, گھر کے ماحول کو اسلامی کر. سارا دن گھر کے اندر خرافات ہیں, ڈرامے اور گانے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں, ہمارے اوپر جب کوئی سایہ ہوتا ہے, نقصان ہوتا ہے, تب ہم سورۃ البقرہ لگاتے ہیں. اس کے علاوہ ہم سمجھتے ہیں کہ سورۃ البقرہ پڑھنے کی شاید ضرورت بھی نہیں. یہ صرف دنیا کے نقصان سے بچنے کے لیے, یہ جادو ٹونے سے بچنے کے لیے. دنیا کے جادو ٹونے کی آخرت کی سزا کے سامنے حیثیت ہی کیا ہے. اللہ نے اس سے پیار کرنے والے کے لیے, رحمت کائنات نے فرمایا, جس بندے نے ساری زندگی سورۃ البقرہ سے پیار کیا, سورہ آل عمران سے پیار کیا, جاءنی الغمامانی یوم القیامہ لا یذلہم, کوئی سایہ نہیں, سورج قریب ہے, کائنات شرابور ہے, پسینوں میں دھک دھک دل دھڑک رہے ہیں, مر رہے ہیں اندھیروں میں, تمبو سائبان نہیں, سایہ نہیں. سورۃ البقرہ آئے گی, اس کے سر پہ سایہ کر دے گی. تو سمجھیا کہ کلہ جادو ٹونا ہوئے گا تو پھر ہی پڑھنا. تو انتظار کر دیں کہ اسی ہاتھ پائیے کہ پھر ہوئی اللہ آکھے. تو ٹھیک ہو جا, سیدھا ہو جا, ساڈے نال کھڑا ہو جا, ساڈے نال صحیح ہو جا, اس سے تو تیرے نال صحیح ہے. سورۃ آل عمران آئے گی, اس کے ارد گرد سایہ کر دے گی. سورۃ بقرہ آئے گی, اس کے اوپر سایہ کر دے گی. اور ان دونوں سورتوں کے سائے کی ٹھنڈک میدان حشر کی لمبی گھڑیوں میں وہ بندہ ہمیشہ محسوس کرے گا جس نے ان سے پیار کیا تھا. ہمیں معلوم ہے کہ ہم کتنا پیار کرتے ہیں قرآن سے. قرآن مجید کی تلاوت سنو میرے عزیزو, سچے معنوں سے اللہ کو کہو, اللہ میرے اس بچے کو دین کے لیے قبول کر. اللہ تو کھوٹے سکے قبول کرتا ہے, بچہ تو پھر بھی خدا کی تخلیق کا شاہکار ہوتا ہے. جینا بھی بزاعت مزہ, ہم کھوٹے سکے لے کے تیرے دربار میں آئے, ہم نے من کی مرادیں پائیں,
عرش والے کے دربار میں دینے والے نے تھوڑی سی کھجوریں دی، تذکرہ آسمانوں پہ ہوا۔ دینے والے نے ایک سیر جو دیے، تذکرہ آسمانوں پہ ہوا۔ مہمان نوازی کرنے والے نے سچے دل سے ایک مہمان کو روٹی کھلائی، تذکرہ آسمانوں میں ہوا، قرآن میں نازل ہوا۔ تو سچے دل سے مانگ اپنے بیٹے کی بیٹی کی ہدایت کا سامان۔ یہ میرا سارا خطبہ میرے عزیز اپنے ذہن میں رکھ، یہاں سے نکال، پھر سن، اسے یاد کر، سچا مسلمان بن۔ میرے لیے بھی دعا کر، اللہ ہمیں سچا مسلمان بننے کی توفیق۔ میں تقریر کرنے کے لیے جاؤں اور میرے دل میں یہ ہو کہ لوگ بلے بلے کریں، تو میں تو بلے بلے کے لیے آیا، اور تقریر کے بعد میں پسوڑی ڈال لوں کہ مجھے اتنے پیسے چاہیے، پھر میں پیسوں کے لیے آیا۔ حبس بالائے ممبر ہے تجھے رنگین بیانی کی، نصیحت بھی تیری ایک صورت افسانہ خانی کی۔ ان خطیبوں نے جو پیسوں کا مکمکا کر کے آتے ہیں، کیا آپ کے معاشرے میں انقلاب پیدا کر دیا؟ جو سیاستدان اپنے پیٹ کی بھوک پوری کرنے کے لیے آتا ہے، وہ ملک کے اندر تبدیلی نہیں لا سکتا، انقلاب نہیں لا سکتا۔ جو انتقام لینے کے لیے آتا ہے، تبدیلی نہیں لا سکتا۔ جو بری خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے اقتدار کو آڑ بناتا ہے، وہ انقلاب نہیں لا سکتا، تبدیلی نہیں لا سکتا۔ جب تک یہ جھوٹ اٹھے گا نہیں درمیان سے، تب تک خیر نہیں آئے گی۔ میں سچے دل سے آپ تک دین کا پیغام پہنچانے کے لیے نہیں آؤں گا، میری بات آپ کے دل میں نہیں اترے گی، آپ سچے دل سے سننے کے لیے نہیں آئیں گے، میرے خطبے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اوے سچے دل سے آؤ، اخلاص سے آؤ، تمہارا ایک قدم اٹھانے پہ تمہارے کھاتے میں سال کے روزے لکھیں گے، تمہارے کھاتے میں سال کے نفل لکھیں گے۔ صحیح حدیث ہے، میرے محمد کے جملے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کان لہ بکل خطوۃ اعمال سنہ اجر صیامها وقیامها۔ سچے اخلاص سے آنے والا جمعے کے لیے جو ایک قدم اٹھاتا ہے، اس ایک قدم کے عوض ہم اسے سال کے روزوں کا ثواب عطا کرتے ہیں، اس ایک قدم کے عوض ہم اسے سال کے نفلوں کا ثواب دیتے ہیں۔ سچائی، صداقت، اخلاص، لا تمنوا علی اسلامکم۔ اور ایک نصیحت یہ کہ کبھی بھی کسی پہ احسان نہیں چڑھانا کہ میں نے تیرے ساتھ کیا۔ اگر آپ نے اللہ کے لیے کیا ہے، اگلا بندہ مانتا ہے ٹھیک ہے، نہیں مانتا نہ ٹھیک، اسے سب معلوم۔ ساری چیزیں دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں ہوتی، کچھ اللہ کو دکھانے کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ اللہ سچے دل سے تربیت اولاد پہ آگے گفتگو چلے گی انشاءاللہ۔ یہ جمعے کی تمہید آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ میں بچے اور بچیوں کی تربیت کے حوالہ سے قرآن و سنت کے بڑے روشن پھول آپ کے سامنے، بڑے خوشبودار پھول آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ کے دل کی دنیا انشاءاللہ آباد ہوگی، اور قرآن و سنت کی برکتیں اور رحمتیں آپ کو انشاءاللہ نظر آئیں گی۔ اللہ کریم سے دعا ہے، میں نے جو کچھ کہا آپ نے سنا، اللہ اسے قبول فرمائے، کمیوں کوتاہیوں سے اللہ صرف نظر فرمائے۔ یقیناً کمیاں ہوتی ہیں، جو کمیاں ہیں وہ ہماری طرف سے ہیں، اللہ معاف فرمائے، جو خوبیاں ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ انہیں قبول فرمائے۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ واتباعہ ومن والہ۔ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ جو انسان اللہ کا گھر بناتا ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ کوشش کرنے سے، سوچنے سے اللہ تعالیٰ یہ کام لے لیتا ہے۔ ایک حدیث ہے، میں اگلے جمعے میں بھی سناؤں گا انشاءاللہ، اس کا چھوٹا سا ٹکڑا آپ کو سنا دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسجد کی صف بچھائے، مسجد کی صف بچھائے، 70,000 فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ یہ لمبی حدیث ہے۔ اگلا جمعہ ہم یہاں قریب ایک اللہ نے الحمدللہ اپنا نیا گھر بنایا اس مینا چنوں کی سرزمین پہ، جہاں مسجد تعمیر ہوتی ہے۔ خیر بقعۃ الارض مساجدھا، اس مسجد کی وجہ سے اس علاقے پہ اللہ کی طرف سے خیر اترتی ہے۔ تو کائنات میں خیر کا ٹکڑا وہ ہے جہاں مسجد بن جاتی ہے۔ یہ چمرنگ بستی کے قریب ہی ہے، مین یہ جو انڈر پاس ہے نا، اس سے دائیں ہاتھ کو اندر جائیں، جہاں وہ اسکول بن رہا تھا، یہ عارف بلاک ہے، چمرنگ بستی کے نیا قبرستان۔ تو اگلے جمعے میں آؤں گا انشاءاللہ، ہم اس مسجد کا افتتاح کریں گے۔ سارے دوست، میرے عزیز ساتھی جتنے یہاں کے نمازی ہیں، میں یہ آپ کو درخواست کر رہا ہوں
کہ اگر آپ پہنچیں گے انشاءاللہ، کیونکہ مسجد تو قیامت تک رہنی انشاءاللہ، اچھی بات نہ چنگی گل ہے، اور ذرا زور نہ باہر والے بھی جتھے مسجد بن گئی اوتھے مسجد ہی رہنی انشاءاللہ۔ تے فرمایا حدیث جن نے خیر دا کام شروع کر دیتا، جنی دیر وہ خیر دا کام ہوندا رہے گا، شروع کرنے والے نو اللہ دا اجر دے۔ مسجد الحمدللہ بن گئی، اللہ بناؤن والےاں نو، جگہ دین لین والےاں نو،